عزیز دوستو، انسان سب سے زیادہ پریشان وہ ہوتا ہے جسے مقصد حیات نہیں ملتا، جسے پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیوں آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں، کس کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ وہ سب سے زیادہ آزمائش میں ہوتا ہے، اور جن کو معرفت الہی نصیب ہو جاتی ہے اپنے مالک کا پتہ جاننے لگتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ مجھے کسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، وہ آسودہ زندگی گزارتے ہیں، قلبی اطمینان اور انشراح صدر اللہ انہیں عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے بندوں کی آزمائش کو دیکھا کہ وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ ہم کیوں آئے، کس لیے آئے، کیوں بھیجے گئے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ شروع فرمایا، اور پھر اس سلسلے کو بام عروج دیا اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو یہ جو میرے نبی پاک علیہ السلام تمہارے پاس آئے ہیں تو یہ رب کی دلیل بن کر آئے، یعنی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود اطہر، کردار مبارک، آپ کا تبلیغ و ارشاد، آپ کا دعوت دین، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کے سچے رسول بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ ہم جب دنیا کے اندر نکلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں لیکن گمراہی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وحی الہی کے بغیر انسان جو بھی وقت گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء پر جو وحی ہوتی ہے ان کی تعلیمات کے بغیر جو بھی وقت گزارا جاتا ہے وہ کبھی راہ حق پر نہیں گزرتا۔ اللہ نے احسان فرمایا اور فرمایا میں نے اپنی دلیل بھیجی ہے، تمہیں اپنے محبوب عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ظاہری وجود بھی سارا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اللہ کے رسول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مضمون کو اس طرح بیان فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کوئی معجزہ بھی نہ دکھاتے، نہ ڈوبے ہوئے سورج کو عصر پر بلاتے، نہ چاند کے 2 ٹکڑے کرتے، نہ درخت سجدہ کرتے، نہ پتھر کلمہ پڑھتے، کوئی معجزہ بھی سرکار نہ دکھاتے، تو فرماتے ہیں حضور کا چہرہ مبارک ہی ایسا تھا لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے وجود نور کو اس طرح کا بنایا۔ پھر حضور علیہ السلام کو کچھ خاصیات جو محبوب پاک علیہ السلام کے فضائل، شمائل اور خصائل کو بیان کرتی ہیں، وہ بدرجہ اتم اللہ تعالیٰ نے محبوب کو عطا فرمائی۔ مثلا ایک حضور کی شان یہ ہے کہ نبی پاک امی ہے۔ امی کا معنی یہ ہے کہ حضور نے دنیا میں کسی استاد سے آ کے پڑھا نہیں، حضور سید عالم علیہ السلام کسی مکتب میں نہیں گئے۔ آپ کبھی ان لوگوں سے ملاقات کریں جو دنیا میں جنہوں نے پڑھا لکھا نہیں، وہ بڑے سیانے بھی ہوں نا کبھی، اور بڑے معاملہ فہم بھی ہوں، تو پھر بھی اپنے جملوں اور اپنے لفظوں پر اس طرح کنٹرول نہیں کر پاتے جو ایک پڑھا لکھا آدمی کر سکتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام امی ہیں، سرکار نے دنیا کے کسی استاد سے نہیں پڑھا، لیکن یہ دلیل ہے نا میرے نبی کے سچا رسول ہونے کی کہ حضور نے علم و حکمت کے وہ موتی عطا فرمائے ہیں کہ دنیا حیران رہ گئی۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ فرماتا ہے یہ تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور دانائی بھی سکھائیں گے۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک طیبہ والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ حضور علیہ السلام دانائی، حکمت، تدبر، فہم و فراست۔ آپ سرکار کا کوئی ایک فرمان پڑھ لیں، حضور کی کوئی ایک حدیث پاک آپ لے لیں، اس کی معنویت میں اتریں، اس کی گہرائی اور گہرائی کو آپ دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ صدیوں کے ادیب، شاعر،
حکما وہ اپنا سارا کلام لا کے وہاں قربان کر دیں تو گرد راہ تک نہیں پہنچ سکتے. جو تدبر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمایا. آپ غور کریں, حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے. اب پیار کرنے والا ہر آدمی ہی قابل اکرام ہوتا ہے. محبتوں کا خراج ہمیشہ انسان کو قرضدار رکھتا ہے. میرے جیسے چھوٹے آدمی سے جب لوگ پیار کرتے ہیں تو اپنی گردن جھکی ہوئی نظر آتی ہے کہ بوجھ زیادہ ہے, اس قابل نہیں ہے جتنی محبتوں کا سامنا ہے. تو اب سب محبت کرنے والوں کی دل جوئی کرنا, ان کے معیار پر پورا اترنا, ان کے معاملات کو دیکھنا, یہ آسان کام نہیں ہوتا. کسی درویش نے کہا تھا میں دوست تھوڑے بناتا ہوں, اس لیے کہ دوست زیادہ ہوں تو حقوق بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو میں اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ میں سب کے حق ادا کر سکوں. نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ہر آدمی کی خواہش ہے حضور میرے گھر آئیں, حضور میرے گھر آئیں. اور جو بھی وہاں عرض گزار ہے اور پیغام دے رہا ہے, سب کے سینے بھی کھلے ہوئے ہیں, دل بھی کھلے ہوئے ہیں, آنکھیں پلکیں فرش راہ کیے ہوئے, ہر آدمی منتظر ہے کہ محبوب میرے گھر میں آئے. بڑا امتحان ہے, کس طرح کر کے سب کی چاہتوں کا جواب دیا جائے. تو یہ ذرا دیکھیے اس امی لقبی محبوب کی حکمت اور دانائی. محبوب فرمانے لگے بھی میری جو اونٹنی ہے نا یہ معمور من اللہ ہے, میں گویا خود نہیں فیصلہ کرتا میں نے کہاں جانا ہے, جہاں اونٹنی بیٹھ جائے گی میں مہمان بن جاؤں گا. انداز دیکھیے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اونٹنی کی لگامیں اس کی گردن پر ڈال دیں. اب وہ اونٹنی چلتی جا رہی ہے, تھوڑی آگے جا کے ایک جگہ پہ وہ بیٹھ گئی, لیکن اس کے بیٹھتے ہی حضور اترے نہیں, محبوب بیٹھے رہے. ابھی سرکار کی اونٹنی پوری طرح بیٹھی نہیں تھی, پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئی, اور تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئی. اور وہ اس طرح بیٹھی کہ اس طرح جم کے بیٹھی کہ اس نے اپنی گردن بھی بچھا دی. جب اطمینان سے اونٹنی بیٹھ گئی, نبی کریم اترے, جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جلوہ فراز ہوئے. یہ وہ دانائی تھی میرے کریم محبوب کی, وہ حکمت تھی کہ کسی محبت کرنے والے کو اعتراض کیا ہونا تھا, سب کا قربان ہونے کو دل کر رہا تھا. ہمارے ہاں تو 4 بچے ہوتے ہیں اور ہم کسی ایسی دانائی کا مظاہرہ ہی نہیں کرتے کہ ان کے اندر برابری کر سکیں. ہم اس سمجھ بوجھ کا لحاظ ہی نہیں کرتے. ہمارے ایک استاد تھے تو وہ اکثر کہا کرتے تھے, جن کو پڑھانے کی ڈیوٹی لگاتے ان سے کہا کرتے تھے کسی طالب علم سے چڑ نہ جانا, اسکول کے, کالج کے, مدرسے کے کسی بچے سے چڑ نہ جانا. تم اگر کسی سے چڑ گئے تو اس کا مستقبل خراب ہو جائے گا, اس لیے کہ تم ذاتی اناد پال لو گے. بچہ بڑا لائق ہے لیکن تمہارا فرما بردار نہیں, تم چڑ گئے ہو, تم بات بات پہ ڈانٹتے ہو, بالآخر وہ ساری تباہی ہو گئی, بدگمان ہو گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امی ہیں, لیکن یہ میرے محبوب کی نبوت کی اعلیٰ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو حکمت, تدبر, دانائی. ہم دانا نہیں ہوتے, شعور نہیں رکھتے, فہم و فراست کا. وہ عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک شخص بادشاہ تھا, اس نے خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے. اس نے ایک معبر کو بلایا, تعبیر کرانے والے کو. اس سے کہا اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے کہا جناب اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی زندگی میں فوت ہو جائیں گے. اب وہ بادشاہ اتنا ناراض ہوا, اس نے وہ تعبیر کرنے والا بھی قتل کروا دیا. اس نے کہا وہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں نہ بھائی ہو, نہ بہن ہو, نہ بچے ہو, نہ بیوی ہو, نہ ماں ہو, نہ باپ ہو, مروا دیا. ایک اور آدمی تعبیر کرنے والا تھا پر وہ دانا بھی تھا, اس کو بلایا اور بلا کر بادشاہ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے, خواب میں میرے سارے دانت ٹوٹ گئے, تعبیر بتائیں. تو وہ کہنے لگا بادشاہ مبارک ہو, اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خاندان میں سب سے لمبی عمر آپ کو عطا فرمائے گا. بادشاہ نے اسے انعام دیا, کہا تو جیتا رہ, کیا تو نے بات کی ہے.
اب میری بات کو سمجھیے گا، تعبیر اس نے بھی وہی بتائی ہے جو پہلے والے نے بتائی، لیکن پہلے والے نے کہا تیرے سارے رشتہ دار تیری زندگی میں فوت ہو جائیں گے، اس نے اسے بھی مروا دیا۔ بات اس نے بھی وہی کی ہے، لیکن بات گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ آپ بے سلیقہ بات بھی کریں پر سلیقے سے تو کریں، کوئی لہجہ ہی نہیں، حکمت ہی نہیں، کوئی دانائی نہیں۔ دوسرے نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے لمبی عمر عطا کرے گا، تو بات پھر بھی وہی ہے کہ باقی سارے چلے جائیں گے اور آپ موجود ہوں گے، لیکن اس میں دانائی ہے نا، حکمت ہے نا۔ فتح مکہ کا موقع تھا، عجیب حالات درپیش ہوئے۔ اسلام کا جھنڈا حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، بڑے عظیم صحابی۔ بدر کے موقع پر جس آدمی نے اپنے جذبات سے ماحول گرما دیا وہ حضرت سعد بن عبادہ، ہمیشہ اگلی صفوں میں مجاہدوں کی رہنے والے، مال خرچ کرنے والے، نڈار آدمی، لیکن جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ حالات کچھ اس طرح کے پیدا ہوئے کہ بعض لوگوں نے مطالبہ کیا ان سے جھنڈا لیا جائے، اور کوئی معقول وجہ نہیں تھی، لیکن بعض اوقات نا حالات ایسے بن جاتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ آپ جناب سعد بن عبادہ سے جھنڈا لے لیں۔ یہ نوجوانوں سے بالخصوص عرض کروں گا کہ علم بھی تبھی بندے کو فائدہ دیتا ہے جب اس کے ساتھ کچھ بندے کو شعور بھی ہو، ہنر بھی تبھی فائدہ دیتا ہے جب اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ دانائی بھی ہو۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے ایک من علم ہونا تو سنبھالنے کے لیے 10 من عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ ضائع ہو جاتا ہے سارا۔ دانائی، تدبر، یہ دیکھیے امی لقبی محبوب سے ہم نے دانائی سیکھنی ہے، تدبر سیکھنا ہے، فہم و فراست سیکھنی ہے۔ زندگی میں شعور کس کو کہتے ہیں یہ حضور ہمیں سکھائیں گے۔ کہ جناب حضرت سعد بن عبادہ کو اتارنا ہے۔ اب بڑے بڑے دانا صحابہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، حالات اس طرح کے ہیں، کیسے یہ فیصلہ کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا کوئی مشکل نہیں، اتار دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، ان سے منصب لے لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ آسان نہیں ہے، کیسے؟ فرمایا ابھی دیکھنا تم، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو حکمت کی خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سعد بن عبادہ جھنڈا دے دیں آپ واپس، اب آپ لشکر کے علم بردار نہیں رہے۔ انہوں نے بوجھل ہاتھوں سے جھنڈا تھاما ہوا تھا، پریشان تھے کہ کوئی ایسی بات نہیں۔ جب حضور نے کہا دیں تو وہ غلام تھے، سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جینجے رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ انہیں اسی وقت جھنڈا تھما دیا، خوش ہو کے تھما دیا۔ لیکن یہ میرے محبوب کی حکمت ہے، محبوب نے جناب سعد بن عبادہ سے جھنڈا لیا اور قریب ان کے جوان بیٹے کھڑے تھے، محبوب نے جھنڈا انہیں دے دیا، فرمایا کمان تیرے ہاتھ میں ہے۔ باپ کا قد اس وقت 10 فٹ زمین سے اونچا ہو جاتا ہے جب اس کا بیٹا اس کی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری فکر گئی، میں اب بے فکر ہوں۔ جب انہی کے بیٹے کو وہ منصب ملا تو اب حضرت سعد بن عبادہ کے چہرے کی کیفیت یہ تھی کہ وہ گویا اپنی آنکھوں اور اپنے چہرے سے بتا رہے تھے میں تو خود جھنڈا پکڑ کے اتنا راضی نہیں تھا جتنا اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دیکھ کے راضی ہوں۔ یہ آپ تدبر سیکھیں۔ میں اپنے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں جذباتی مزاج، بھاگتے دوڑتے، بے چین، پریشان، الجھے ہوئے۔ ابھی میں ملک سے باہر تھا، میرے ساتھ اکثر ایسے ہوتا ہے، بیرون ملک جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں پاکستان کے حالات کو لے کر، وہ زیادہ خبریں دیکھتے ہیں۔ تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے پاکستان کے حالات، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ اتار چڑھاؤ ہے، زندگی کے ساتھ چلتا ہے، بے چینی نہیں، بے قراری نہیں، الجھاؤ نہیں، ہر وقت کا اضطراب نہیں، دانائی، تدبر، حکمت، معاملہ فہمی، یہ ہمیں ہمارے رسول پاک نے عطا فرمائی۔ آپ اپنی زندگی کو سلیقے سے گزاریں، قیمتی بنائیں۔ آپ اپنے وجود سے بڑا کام لے سکتے ہیں، لیکن کیا ہے؟ دانائی نہیں ہے، جذباتی مزاج، اور جذباتی پن ہماری طبیعتوں کا حصہ ہے۔ جذباتی فیصلے، جذباتی باتیں۔ ہمارے دیہاتوں میں چودھری فیصلہ کس کے حق میں کرتے ہیں؟ جو پہلے آ جائے، وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، پہلے گیا ہے، بس انہیں مینوں پہلا آخیا تسی تے آئے ہی نہیں، اسی بات میں فیصلہ دے دیا۔ دانائی، تدبر،
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، امی لقبی ہیں حضور۔ اور دوسری بات، انسان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے نا، وہ اس کا کردار ہوتا ہے۔ آپ نے زندگی میں نقوش کیا چھوڑے، آپ جہاں رکے، جہاں بیٹھے، یہ ایسا تو نہیں زندگی میں کہ یہ 10 دوست پرانے، یہ 10 دوست آج کل کے ہیں اور ان کے درمیان بھی غیبتیں جاری ہیں، بس کام ختم ہونے کے قریب ہے، اور پھر اس کے بعد اور کوئی 4 دوست ہم تلاش کریں گے۔ اچھے نقوش نہیں چھوڑتے، کتنی خوشیوں سے رشتے طے پاتے ہیں، لیکن وہ تھوڑا وقت نہیں گزرتا تو ساری سوچیں، سارے نظریات گدلے اور میلے کچیلے ہونے لگ جاتے ہیں، وہ ساری محبتوں کو زنگ لگنے لگ جاتا ہے۔ عظمت کردار، بلندی، آپ کے افکار، آپ کا اچھا گمان، آپ کی سوچیں، آپ حیران ہوں گے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کا وجود ہی معجزہ بنایا ہے، لیکن جب حضور کے اپنوں نے دلیل مانگی نا، اپنوں کو مطمئن کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ قریبیوں نے دلیل مانگی، قریش مکہ نے، کہ آپ نبی ہیں تو دلیل دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اپنوں کو معجزہ نہیں دکھایا، بلکہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ محبوب نے کہا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں کوئی باہر سے نہیں آیا، میں نے اپنی اس سے پہلے کی ساری عمر تمہارے درمیان گزاری ہے، 40 سال یہاں گزارے، اپنے ماں کی گود میں بھی، نانا کے کندھوں میں بھی، جناب ختیجہ کا دولہا بن کے بھی، بیٹیوں کا باپ بن کے بھی، میں نے سارا وقت تمہارے بیچ گزارا، افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ گویا محبوب ان سے فرما رہے ہیں کہ میری جیسا سچا ہے تو لا کے دکھاؤ، باہر سے نہیں آیا، تمہارے درمیان رہا ہوں۔ یار یہ مشکل کام ہوتا ہے، چاروں جانب ماحول خراب اور بندہ پھر ٹھیک رہے۔ اکثر لوگ تو اپنے بچے کی غلطی نہیں نکالتے، کہتے دوستوں نے خراب کر دیا، اماں کہتی ہے منڈا میرا ٹھیک سی، دوستہ نے خراب کرتا ہے۔ میں نے کہا چلیں اچھی طرح سے سوچ لیں، ہو سکتا ہے دوست ٹھیک ہو، آپ کے بچے نے سارا ماحول گڑبڑ کر دیا ہو۔ یہ جان چھڑانا تو آسان ہے، لیکن سارے ماحول کے اندر کردار کی عظمت۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے نا، اسلام قبول کر لو، تو کیسر روم کو بھی خط لکھا۔ کیسر سیاںہ آدمی تھا، سیانے لوگ جو ہوتے ہیں وہ زمینی حقائق دیکھتے ہیں، جذباتی فیصلے نہیں کرتے، وہ معاملہ فہم ہوتے ہیں۔ آج کل جس طرح میں اور آپ ہیں نا تصویروں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، لائکس، ویوز، کمنٹس، اسی پر زندہ ہے، لوگ ان پر وقت نہیں گزارتے تھے، اس سمجھدار لوگ۔ کیسر روم کے پاس میرے محبوب کا خط گیا، اس نے فوراً نہیں فیصلہ کیا، کہنے لگا کوئی، ورنہ بہت سارے ایسے بدبخت بھی تھے معاذ اللہ جنہوں نے حملے کی تیاری شروع کر دی، ہمیں خط لکھا ہے اسلام قبول کرو ہم حملہ کریں گے، لیکن یہ سیاںہ آدمی تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا یہاں اگر کوئی سردار آیا ہوا ہو نا، مکے کا، تجارت کی غرض سے سردار آیا کرتے، کوئی سردار آیا ہوا ہو تو میری ملاقات کراؤ۔ جناب ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ہر جنگ میں قریش مکہ کی لیڈ وہ کرتے تھے، وہ ان دنوں وہاں گئے ہوئے تھے، تجارت کی غرض سے بلا لیا۔ اب کیسر نے سامنے کھڑا کیا، بخاری شریف سے لے کر کتب سیرت میں تمام جگہ، کتب احادیث میں آپ کو الفاظ کے اختلاف کے ساتھ لیکن مفہوم ایک ہی ہے، یہ روایت ملے گی۔ کیسر نے سوال کرنے شروع کیے جناب ابو سفیان سے، پہلے پوچھا آپ کون ہے، کہا میں سردار ہوں۔ کوئی رشتہ، کہنے لگے جس محبوب نے آپ کو خط لکھا ہے میں رشتے میں چچا ہوتا ہوں۔ کہنے لگے بتائیے، اس محبوب نے دعویٰ نبوت کیا ہے، ان کے خاندان میں ماضی قریب میں کسی اور نے بھی کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کوئی بادشاہ گزرا ہو ان کے خاندان میں قریب کا؟ کوئی نہیں۔ کہا یہ بتائیے ان کے ماننے والے امیر ہیں کہ غریب؟ تو ابو سفیان کہنے لگا ماڑے ماڑے بندے، ماڑے ماڑے بندے۔ میں آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، لیکن محفل میلاد میں بھی ماڑے ماڑے بندے آتے ہیں، سیاسی سماجی لوگ بھی آتے ہیں کسی سے ادھاری ٹوپی لے کے،
ان کا خیال ہوتا ہے چلو میلاد کی محفل کی بھی قیادت جلدی سے ہم لے لیں، جلوس بھی جلدی سے قبضہ کر لیں، کل کو ان لوگوں کے پاس بھی جانا ہے الیکشن کے دنوں میں۔ لیکن غریب لوگ، پر ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جس کو 35 سال ہو گئے فجر کی اذان پڑھتے، وہ بیچارہ میلاد کی محفل کی بھی صدارت نہیں کر سکتا۔ وہاں بھی جن کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتیاں اچھی ہوں ان کی سیٹیں اگلی ہوتی ہیں۔ یہ ذوق ٹھیک نہیں، یہ اس محفل کے وقار کے حق میں نہیں۔ یہ بات، یہ بڑی بلند و بالا محفل ہے، اس کا معیار اور ہونا چاہیے۔ پوچھا سردار نے، ابو سفیان بتائیے ماننے والے کون ہیں؟ کہ غریب غریب۔ فرمایا یہ بتاؤ تمہاری کبھی ان سے جنگ بھی ہوئی ہے؟ کہا ہوئی ہے۔ کہ نتیجہ کیا نکلا؟ کہا کبھی ہم فتح یاب ہوئے کبھی وہ۔ کہنے لگا اچھا یہ بتائیں ان کے ماننے والے گھٹ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں؟ ابو سفیان کہنے لگا جی بڑھ تو روز بروز رہے ہیں، اور نتیجہ خیز ہو رہی ہے دعوت۔ اس نے کہا اچھا یہ بتائیں جنہوں نے دعوی نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں ایک منٹ کے لیے سوچ میں مخالف تھا نا، مخالف رائے دے رہا تھا، لیکن میرے دل کے اندر سے آواز آئی معاذ اللہ میں انہیں جادوگر کہوں، شاعر کہوں، ساحر کہوں تو شاید کوئی شخص میری بات پر توجہ دے، پر نبی پاک نے جھوٹ بولا یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا بات بالکل سچی کرنی ہے۔ وہ میرے سامنے پیدا ہوئے، سامنے جوان ہوئے، سامنے ان کے بال سفید ہوئے، پر اس محبوب کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ میں کیسے آپ کو یہ بات عرض کروں کہ بغیر وجہ کے لوگ جھوٹ بولتے، ان کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی دنیاوی نفع بھی نہیں، جان بوجھ کے ڈینگے مارتے ہیں، بڑھ کے کوئی لینا دینا ہی نہیں، بلا وجہ جھوٹ یہ انسان کے کردار کو داغدار کر دیتا ہے۔ دنیا کے کسی بڑے تاجر پر ہاتھ رکھیے، بڑے سے بڑے بزنس مین پر، اس سے پوچھئے کہ تمہاری بزنس میں کامیابی کی وجہ کیا بنی؟ انویسٹمنٹ زیادہ کی تھی، پڑھے لکھے زیادہ تھے؟ تو آپ کو ہر بزنس مین کہے گا صرف اللہ نے میرا مارکیٹ میں اعتبار بنا دیا تھا۔ جس کا اعتبار مارکیٹ میں اچھا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں بندہ ٹھیک ہے، سچ بولتا ہے، اس کا کاروبار چلتا ہے۔ کبھی جھوٹ اور بددیانتی اور فریب سے بھی قومیں آگے بڑھی۔ ابو سفیان کہتے ہیں مجھ سے پوچھا، ایک سوال یہ بھی تھا ان سوالوں میں کہ خاندان کیسا ہے؟ تو میں نے کہا خاندان تو قریشی اور ہاشمی ہے، اعلیٰ خاندان محبوب کا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا بادشاہ کو نتیجہ ہی دے، اتنے تو نے سوال کیے۔ تو کہنے لگا نتیجہ تو نکل آیا ہے۔ تم نے کہا ماننے والے غریب لوگ ہیں، تو نبیوں پر ہمیشہ پہلے غریب لوگ ہی مان لاتے ہیں۔ تم نے کہا ماننے والے بڑھ رہے ہیں، تو یہ ان کی صداقت کی دلیل ہے کہ ہر روز دعوت اور پیغام اور ماننے والے بڑھ رہے ہیں۔ تم نے کہا وہ اعلیٰ نسب ہے، تو نبی اللہ ہمیشہ اونچے خاندانوں میں بھیجا کرتا ہے۔ تم نے کہا انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو سردار سچ بتانا، جو بندہ بندوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ نتیجہ تو نکل آیا۔ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔